پرندوں کی تقدیر میں لکھا ہو تو اس کو کوئی اڑا کر نہیں لے جا سکتا، تو جو بیوی اور دولت تمہاری تقدیر میں لکھی ہوگی اس کو کوئی اڑا کر کیسے لے جا سکتا؟ اسی لیے قوم کی بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں بھاگنے کی بات نہ کرو، لڑکوں سے بھی کہتا ہے انتظار کرو، جو تقدیر میں ہوگا بغیر بھاگے بھی ملے گا، بغیر بھگائے بھی ملے گا۔ عزت سے لو، اللہ نے عزت کے راستے بتائیں، ہنسنے کی بات نہیں۔ آج کل یہ فیشن بنا ہے، ہمارے یہاں لو میرج کا کوئی تصور نہیں، ہمارے یہاں ارینج میرج کا تصور ہے۔ لو میرج شریفوں کا طریقہ نہیں ہے، ارینج میرج شریفوں کا طریقہ ہے۔ آپ کو بتاؤں، جب حضرت نفیسہ نے میرے آقا سے کہا تھا کہ اے محمد آپ شادی کیوں نہیں کرتے، فرمایا اس وقت تو سوچا نہیں ہے، کہا کہ اگر کریں تو، کہا میرے پاس مال نہیں ہے، کہا وہ سب کا انتظام ہو جائے گا، آپ صرف ہاں کہہ دے۔ فرمایا کس کے ساتھ؟ تو کہا خدیجہ خود سے آپ کو یہ عرض کرتی ہے کہ آپ خدیجہ کے ساتھ نکاح کریں۔ میرے آقا نے کیا کہا تھا؟ فرمایا تھا شریفوں کے نکاح راستوں میں طے نہیں ہوتے۔ میرے اپنے چچا لوگ موجود ہیں، میں پہلے اپنے چچاؤں سے مشورہ کروں گا، اگر میرے چچا لوگ ہاں کر دیں گے تب میں بھی ہاں کر دوں گا۔ حضور سید العالمین مختار کل ہو کر اپنا پہلا نکاح یہ فرما رہے کہ میں اپنے چچاؤں سے مشورہ کروں گا، اور یہاں چھوٹے چھوٹے 16 سال کے لڑکے لڑکیاں دودھ کے دانت بھی ان کے جو ہے وہ سیدھے سے نہیں پکے، اور وہ اپنا نکاح خود طے کرنا چاہتے ہیں۔ ہم زندگی گزاریں گے، ہم طے کریں گے، نادان تجربوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ چپل خریدنے جاتے ہو تو 4 دوستوں کو لے جاتے ہو، کیسی ہے کیا ہے تحقیق کرتے ہو۔ چپل جو سال اور 6 مہینے کے بعد بدل لینا ہے اس کے لیے اتنا سوچتے ہو، جو بیوی کو زندگی بھر ساتھ رکھنا ہے اس کے بارے میں بھاگنے بھگانے کا تصور کیسا۔ اور قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں نادان نہ بنو، جس کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے اس کے لیے اتنی عجلت سے کام نہ لو، ماں باپ کے تجربات کا سہارا لو، دادا دادی کے تجربات کا سہارا لو۔ اللہ اکبر، ہم نے تو اپنے بچپنے میں دیکھا کہ بوڑھی عورتیں جب بیٹی دیکھنے جاتی تھی یا لڑکا دیکھنے جاتی تھی تو وہ یہ بھی دیکھتی تھی کہ اس کی آنکھ سفید ہے کہ کالی ہے۔ میں نے اپنی دادی سے پوچھا کہ انسان تو انسان ہوتا ہے، دادی اماں یہ کالی سفید آنکھ کی کیا بات؟ کہا چپ رے موے تجھے نہیں سمجھتا۔ میں نے کہا اسی لیے تو دادی ماں پوچھتا ہوں کیوں ایسا ہے؟ تو فرمایا کہ جن کی آنکھیں سفید ہو، بھئی جن کی ہو تو برا نہیں ماننا۔ وہ دادی نے کہا وہ سچ بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی شریعت نہیں دادی کی بات کر، اور یہ بھی نہیں کہ میں دادی اماں کا کوئی فرمان سنانے آیا، اس لیے بات نکل آئی تو کہہ رہا ہوں کہ عورتیں دیکھیں کہاں تک ان کا دماغ۔ تو کہا کہ جن کی آنکھیں سفید ہوتی ہیں وہ بے مروت لوگ ہوتے ہیں، اور آنکھیں کالی ہوتی ہیں تو با مروت ہوتے ہیں۔ تو ہم اپنی بیٹی کسی بے مروت کے حوالے کیسے کرتے ہیں؟ یہ عورتیں، ان عورتوں کا تصور یہ تھا۔ اور آپ دیکھیں اسی لیے، حالانکہ میں اس وقت تو سن کر کے دادی کی بات پہ میں نے یقین کر لیا، وہ میری پہلی استاد بھی تھی تو میں نے یقین کر لیا، لیکن بعد میں جب میں نے علماء کی صحبت میں بیٹھا تو مجھے پتہ چلا توریت میں رسول اللہ کی صفت یہ لکھی تھی کہ ان کی آنکھیں گھٹ کالی ہوگی، تو یہودیوں نے وہ کالی آنکھوں کا ذکر مٹا کر کے وہاں لکھا کہ ان کی آنکھیں بھوری بھوری ہوگی، سفید سفید ہوگی۔ اللہ اکبر، جو سفید آنکھ کا ہو وہ اکثر بے مروت ہوتا ہے، جو رحمت للعالمین ہو اس کی آنکھیں سفید کیسے ہو سکتی؟ جو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہو۔ آپ دیکھنا آپ کو، اسی لیے آپ دیکھیں کہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کی کونچیں کاٹی تھی، حدیث میں اس کا ذکر بھی ہے کہ اس کی آنکھیں کنجی تھی، سفید آنکھیں تھی۔ تو عورتیں یہاں تک دیکھتی ہیں، تو قوم کی بچیوں سے کہتا ہوں تھوڑا تجربے سے کام لو، بڑے بوڑھوں کے تجربے کو کام میں لاؤ، اپنی مرضی سے نہ ڈھونڈا کرو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ گھر کے لوگ ڈھونڈیں اور ڈھونڈنے کے بعد پھر آپ کے پاس آئیں، اور فیصلہ پھر آپ کو کرنا ہے، پھر آپ مشورے سے فیصلہ کریں، اپنی مرضی سے عجلت سے کام نہ لیں۔ بات دور نکل گئی، حضرت مسکی کا ذکر چل رہا تھا، حضرت مسکی کا کہ ان کا جسم مہکا، کپڑے مہکے، زندگی کے اندر ان کا جسم مہکا، موت کے بعد لاشاں مہکا، اور اس کے بعد قبر بھی مہکی۔ تو کسی نے پوچھا کہ ان کا جسم مہکا، جب جسم مہکا تب پوچھا، قبر مہکی تو کون پوچھ سکتا تھا، لیکن امام یافعی نے بیان کیا کہ ان کی قبر بھی مہکی۔ تو ایک لڑکی تھی جو ان کی خوبصورتی پر فدا ہوگی اور ان کو حاصل کرنا چاہا، تو ایک مرتبہ ہیلے سے اپنے گھر میں بلا لیا، اور جب گھر میں بلایا تو دروازے پہ دروازے بند کر لیے۔ جب دروازے بند کر لیے تو حضرت مسکی نے کہا کیوں بلایا؟ تو کہا کہ تیرے ساتھ نفس کی خواہش پوری کرنا ہے، دل کی خواہش پوری کرنا ہے۔ یہ تو لرز گئے اور کہا کہ اللہ سے ڈر، زنا بہت بری چیز ہے،
तबाह है, जहां जिना है वहां फना है। जिना बहुत बुरी अच्छी चीज नहीं है जिना। उसने कहा अगर तू जिना नहीं करेगा तो मैं चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, ये करूंगी, तुझे जलील कर दूं। एक तरफ इज्जत भी बचाना, दूसरी तरफ दामन भी बचाना। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो जिसको मिस्की कहा गया ना, बुजुर्गों ने अपनी जबान में जिनको हजरत मिस्की कहा, उन्होंने उनको एक तदबीर सूझी, मंसूबा बनाया दिमाग में। ये मेरी खूबसूरती पर, मेरे इत्र पर, मेरे खुशबू वाले जो मैं इत्र लगा करके कपड़े आया हूँ, उस कपड़ों पर फरेबता है। एक काम करते हैं, इससे बचने की तदबीर करते। अच्छा चलो ठीक है, तुम जो कहती हो मैं तैयार हूँ उसके लिए, लेकिन मुझे इस्तिंजा की हाजत है। मैं इस्तिंजा से फारिग हो जाऊँ फिर सोचेंगे। उसने अपनी कनीज को कहा कि इसको ऊपर ले जाओ, जो अपने टेरिस पे इस्तिंजा खाना बना है उसको वहां ले जाओ, भाग ना जाए। ऊपर गए, अंदर गए तो इस्तिंजा तो लगी नहीं थी। बैठ के सोचने लगे करूं क्या। तो पाखाना उसके अंदर था, बैतुल खला में। सोचा कि एक तरफ जिना है, ये जिना अगर कर लूंगा तो 7 समुंदरों का पानी भी मेरे दिल पे लगा हुआ दिल का धब्बा नहीं धुल सकता। और है पाखाना, जिना और पाखाना दोनों। अगर पाखाना बदन पे लगा लूं तो ये तो चंद बाल्टी पानी से धुल जाएगा। तो जो धुल जाएगा उसको ले लेते हैं, जो नहीं धुल सकता उसको छोड़ देते हैं। वो गंदगी ली और अपने बदन पे मल ली, और मल करके जब आए तो बदबू सी आ रही थी। उसने चीखा चिल्लाया पागल पागल। वो लड़की चिल्लाई पागल पागल। इसको तो मैं बहुत खूबसूरत और अक्लमंद समझ रही थी, और जब चिल्लाने लगी पागल पागल तो जल्दी से कनीज ने दरवाजा खोला, ये भागे और घर गए, गुस्ल किया, मुसल्ले पर 2 रकात शुक्राना पड़ी और अल्लाह से अर्ज की, मौला कितने बड़े गुनाह से तूने मुझे बचा लिया। पाखाना मैंने क्या मला, इतने बड़े गुनाह से बच गया, तेरा शुक्र है। और रो रहे थे कि अल्लाह आज तूने मेरे दामन पर गुनाह का धब्बा लगने से बचा लिया। रोते रोते आंख लगी तो ख्वाब में क्या देखा, एक खूबसूरत जिस्म वाला है, बड़ा हसीन और जमील है। आया और सलाम किया और कहा आप कौन हैं। तो उस आने वाले ने कहा मैं जिब्रील अमीन हूं। जिब्रील हैं आप? हाँ। आज तेरी अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई है, इतनी पसंद आई है, अल्लाह ने फरमाया कि जिब्रील मेरे उस बंदे ने अपने आप को जिना से बचाने के लिए अपने जिस्म पर गलाजत मल्ली, गंदगी मल्ली मेरी खुशी के लिए, और जिस्म को जिना से नापाक नहीं होने दिया। जाओ उसके जिस्म पर हाथ फेर दो। उसने पाखाना मला था ना जिना से बचने के लिए, उसके जिस्म पे हाथ फेर दो। तो जिब्रील अमीन ने उसके जिस्म पे हाथ फेरा। जब हाथ फेरा तो ख्वाबी में जिस्म महकने लगा, और जब आंख खुली तो भी जिस्म महक रहा था। पूरी जिंदगी जिस्म महकता रहा। मरे मौत आई तो लाशा भी महका, और बाद में उनकी कब्र भी महकी। ये है गुनाह से बचने की बरकतें। इसलिए मेरे भाइयों, जिना से बचो। और आखिरी बात गुफ्तगू को समेटते हुए, निकाह की वजह से जो रिश्तेदारियां जुड़ती है उस रिश्तेदारी का ख्याल करो। इसलिए कि जो रिश्तेदारी का ख्याल करता है अल्लाह उसकी उम्र को दराज करता है, उम्र को लंबी करता है, उम्र को तवील करता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं रिश्तेदारियां अर्श के अंदर, अर्श से ऐसी लटकी हुई है जैसे तुम्हारे घरों की छतों पर झूमर लटकते हैं। और रिश्तेदारियां अल्लाह से दुआ करती, मौला जो हमें जोड़े तो उसको जोड़, और जो हमें तोड़ दे तो उसको अपनी रहमत से जुदा कर दे। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जैसे वस्तुरा इंसान के बालों को खत्म कर देता है, वैसे तर्क ताल्लुक इंसान के ईमान को नुकसान पहुंचाता है। तो भाई हो तो भाइयों से मिल के रहो, और भतीजे हो तो उनसे अच्छा सलूक करो। इसी तरह बीवी से प्यार करो। अपनी बात खत्म करते करते, आज अक्सर औरतों की शिकायत है कि मेरा शौहर मेरे साथ अच्छे से नहीं रहता। देखिए, किसी औरत को, किसी बीवी को पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि वो अपने शौहर से तलाक मांगे, अपने शौहर के घर न रहे। किसी को अपना घर बुरा नहीं लगता, चिड़िया को भी अपना घोंसला अच्छा लगता है। औरत क्यों तलाक मांगेगी, क्यों वो करेगी? चंद औरतें ऐसी हो तो हो, लेकिन आजकल नौजवानों का हाल ये है कि वो रसूलुल्लाह की सीरत को पढ़कर या सीरत को सुनकर बीवी के साथ रहने का तरीका सीखने की बजाय वो सीरियलों को देखकर बीवी के साथ रहना सीखते हैं। वो गंदी पिक्चरें देखकर जो है वो अपने हुजरे में जाते हैं और वही सब कुछ करते हैं वो जो देखते हैं। तो फिर तबाही ना होगी तो क्या होगी? हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखो, जानवरों की तरह जिंदगी ना गुजारो। बस बात समेटते हुए देखो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह जिंदगी गुजारी, कैसा प्यार दिया बीवियों को।
کیسی محبت دی. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی اللہ کے رسول نے اپنی پوری زندگی کبھی کسی بیوی کو ڈانٹا تک نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ٹیڑھی انگلی سے جو وہ یہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مان، اور ٹیڑھی انگلی کے بغیر گھی نہیں نکلتا مولانا. میں کہتا ہوں اللہ کے رسول علیہ السلام نے 11 بیویوں کے ساتھ اس طرح زندگی گزاری کہ کسی کو ڈانٹا تک نہیں میرے بھائی، ڈانٹا تک نہیں. ام المومنین کہتی ڈانٹا تک نہیں، یہ بھی نہیں پوچھا کہ یہ کام کیوں کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا، بلکہ فرماتی ہم لوگ خود ہی حضور سے لڑتے تھے اور لڑ کر ناراض ہو کے بیٹھ بھی جاتے تھے، لیکن یہ میرے آقا کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ حضور علیہ السلام ہمارے پاس خود آ کر کے ہمیں منا لیا کرتے تھے. بلکہ جو آخری بات عرض کرنے چلا ہوں وہ یہ کہ کتنی خوبصورت سی بات ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول کا گھر ہے، ہائے ہائے وہ گھر جس میں اجازت کے بغیر جبریل نہیں آتے. میرے آقا کا وہ گھر، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواہ رسول و ولی ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، وہ اس راہ روے لامکاں کی گلی ہے. اب توجہ کرنا حضور کے گھر کا کیسا حال تھا. آج تو ہم سیریل اور فلمیں دیکھ کر گھر کے ٹھاکر بننے کی کوشش کرتے، گھر کے چودھری بننے کی کوشش نہیں. خود ساختہ کچھ مت بنو. اور یاد رکھنا بڑا وہ نہیں ہوتا جو اپنی اوقات سے بڑھ کر باتیں کریں، بڑا ہمیشہ وہ ہوتا ہے جس کا ظرف بڑا ہوتا ہے، بڑا ہمیشہ وہ ہوتا ہے جس کے اخلاق بڑے ہوتے ہیں، بڑا ہمیشہ وہ ہوتا ہے جس کا کردار بڑا ہوتا ہے. ہاں یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا. اور عورتیں مردوں کی طرح ان کی عقل نہیں ہے، ان سے پیار کرو، ان سے اچھی باتیں کرو، ان سے نبھا کرو. ایک مرتبہ ابراہیم خلیل اللہ نے حضرت سارہ کی شکایت کی، مولا سارہ مجھ سے منہ چلا رہی. اللہ نے فرمایا میرے خلیل میں نے عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے، اب اس ٹیڑھی سے نبھا کرو، سیدھی کرنے کی کوشش مت کرو. اللہ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام سے، اللہ نے نبیوں سے فرمایا ٹیڑھی کو سیدھی مت کرنا. اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا ٹیڑھی کو سیدھی مت کرنا، اگر ٹیڑھی کو سیدھی کرنے جاؤ گے تو توڑ دو گے، توڑنا طلاق دینا ہے. ہمارا مذہب جوڑنے آیا، توڑنے نہیں آیا. کتنا افسوس ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے کہ جو مذہب جوڑنے آیا تھا آج اس مذہب کے اندر سب سے زیادہ طلاقیں واقع ہو رہی. سن لو 3 بچے پیدا کر کے عین شباب کے عالم میں طلاق دینے والوں، جب تم ظلم کی وجہ سے طلاق دو گے، جب وہ آہیں بھرے گی اس کی آہیں تمہیں کبھی سکون نہیں لینے دے گی. ارے قبر کے اندر بھی تمہیں سکون نہیں ملے گا اگر کسی کو تڑپاؤ گے تو، کسی پہ ظلم کرو گے تو بے چین رہو گے، بے قرار رہو گے. یہ مت سمجھنا کون کیا کر لے گا، کوئی کچھ کرے نہ کرے اللہ فرما رہا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. ابھی ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں چھٹتی اور بیوی کے پیچھے زگ زگ تک تک لگا دیتے ہو. نہیں، مرد ہو مردانگی سے کام لو. بلکہ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں، لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں، ہوتے رہیں، مجھے تو کسی کی رضا اور ناراضگی کی پرواہی ختم ہے. اس لیے کہ میرا گھر لوگوں کے ٹکڑوں پہ نہیں چلتا، میرا گھر آمینہ کے لال کی خیرات پہ پلتا. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. یہ صرف میں شعر پڑھنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، سچائی کے طور پہ کہہ رہا ہوں. تو برے بھلے کا ہم نے چھوڑ ہی دیا ہے، اب اور نہیں کام جگر ہم کو کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ. لوگ کہتے ہیں طلاق دے دی، میں نے کہا مرد ہوتا تو نہ دیتا. جو مرد ہیں وہ نباہ کرتے ہیں، جو نامرد ہیں وہی بے عذر شرعی طلاق دیتے. طلاق نہ دو، ہمارے مذہب میں بلا عذر شرعی طلاق دینے کی اجازت ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور کے گھر کا ماحول کتنا خوبصورت تھا. ایک مرتبہ حضور کے گھر میں اماں عائشہ اور حضور علیہ السلام دونوں ہیں. حضور نے بات کی، اماں عائشہ نے کوئی جواب دیا، اماں عائشہ پاک نے جواب دیا. اچھا اس پر کوئی ڈسکس نہیں کر سکتا کیونکہ وہ تو میرے رسول کی محبوبہ کا معاملہ ہے، ان کی اپنی ازدواجی زندگی ہے. حضور نے کچھ کہا، اماں عائشہ پاک نے کوئی جواب دیا تو بہرحال وہ جواب تھا، انہوں نے جواب دیا. اتنے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے اور اماں عائشہ کا وہ جواب سن لیا.
صدیق اکبر جس کے عشق رسول کی مثال پوری کائنات کے اندر نہیں مل سکتی، وہ صدیق جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا پوری امت کا ایمان ایک پلڑے میں ہو، اور میرے ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں ہو تو پوری امت کے ایمان پر ابو بکر کا ایمان غالب آ جائے گا۔ صدیق اکبر جس نے رسول پاک کی خاطر باپ کو تنبیہ فرمائی، باپ کو تنبیہ فرمائی، کئی باپ کو تماچا بھی لگایا۔ ایک بار آئے بھی، طبرانی نے لکھا ہے، ایک بار آئے تو آستینیں چڑھی ہوئی تھی، غصے میں کانپ رہے تھے۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور وہ میرا باپ ہے نا ابو قحافہ، وہ آپ کے خلاف کچھ بک رہا تھا، تو نے کیا کیا؟ میں نے مار دیا۔ ایسا نہ کر۔ کہا میں تو اس لیے آیا ہوں کہ آپ اجازت دیں کہ اس کو قتل کر دوں۔ حضور نے فرمایا نہ ابو بکر، ہمارا مذہب یہ نہیں ہے۔ کہا پھر اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو بھی عاشق بنا دے۔ آقا نے دعا کی اور اللہ نے پھر ان کو ایمان کی دولت بعد میں عطا فرمائی۔ یہ صدیق اکبر جب باپ سے کچھ سنا تو برداشت نہیں ہوا، یہاں تو بیٹی تھی، جیسے صدیق اکبر نے سنا حضور کو جواب اور اس طرح کا جواب، تو صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھا دی۔ کس پر؟ بیٹی پر۔ ہائے ہائے، میرے نبی کو ایسا جواب! اب دیکھو صدیق اکبر بابا ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ کے، حضور کے صحابی بھی ہے نا، اب بیٹی پر ہاتھ اٹھا دیا غصے میں آ کے۔ حالانکہ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، اس تلخ کلامی کا کوئی جواب حضور نے نہیں۔ حضور تو حضور ہے، یہی تو آقا کی شان ہے، تیری عادت ہے سب کا جی رکھنا۔ صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھایا، جب ہاتھ اٹھایا تو میرے آقا علیہ السلام نے جلدی سے اماں عائشہ کو پکڑا اور پکڑ کے اپنے پیچھے چھپا لیا۔ دیکھو یہ بیوی سے محبت کا طریقہ۔ جب کہتے ہو نا نکاح سنت ہے، تو نکاح بھی سنت ہے اور بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرنا یہ بھی سنت ہے۔ صرف نکاح کو نکاح کی حد تک سنت نہ رکھو تو نکاح کے بعد بھی تو کوئی سنت ہے۔ صرف یہ 2 منٹ کی سنت کی بات کرتے ہو، پوری زندگی سنت ہے اچھا سلوک کرنا۔ حضور علیہ السلام فرماتے بیوی کے ساتھ جو اچھا سلوک کرے وہ شریف لوگ ہیں، جو بیوی کی عزت نہیں کرتا وہ کمینہ ہے، کمینہ۔ اللہ کے رسول نے اس کو کمینہ فرمایا ہے۔ ہاتھ میں تسبیح ہے، بغل میں مصلی ہے، قرآن کی بات زبان پر ہے، لیکن اگر بیوی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے تجھے اللہ کے رسول کمینہ فرما رہے ہیں۔ صدیق اکبر کا ہاتھ اٹھانا تھا، حضور نے جلدی سے ہاتھ پکڑا اور اپنی پیٹھ کے پیچھے چھپا لیا، کیونکہ حضور علیہ السلام کا قد میانہ تھا، میانہ قد تھا، لیکن جب کوئی سامنے آتا تھا تو حضور کا قد اس سے اونچا لگتا تھا۔ اماں عائشہ کو پیٹھ کے پیچھے چھپا لیا اور سرکار علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر آپ کو اس لیے نہیں بلایا گیا تھا کہ آپ یہ کام کریں، آپ یہ کام کریں، آپ تشریف لے جائیں۔ صدیق اکبر کو واپس کر دی۔ واپس کرنے کے بعد اماں عائشہ کی نظریں جھک گئی، سرکار نے ہنس کے کہا جیسا ان کی شان تھی، میں نے تمہیں بچا لیا ورنہ مار پڑتی تمہیں، میں نے تمہیں بچا لیا۔ کیسا بچایا؟ ورنہ تمہیں مار پڑتی۔ سیدہ نے کہا آپ نہ بچاتے تو واقعی مار پڑتی، اور پھر فوری طور پر حضور ان سے مزاح فرمانے لگے، ہنسی کرنے لگے، ان کی دلجوئی کرنے لگے۔ پھر صدیق اکبر آگے، دونوں کو ہنستے دیکھا تو آقا نے فرمایا ابو بکر پہلے ہمارے جھگڑے میں شریک ہو گئے تھے نا، اب ہماری صلح میں بھی شریک ہو جاؤ۔ یہ تھا حضور کے گھر کا ماحول۔ آج ہمیں بھی اپنے گھر کا ماحول بنانا ہوگا، ورنہ یاد ماں باپ اگر بچوں کے سامنے جھگڑا کرتے ہیں بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ اگر بچوں کے سامنے جھگڑا کرتے ہیں بچوں کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ ماں باپ اگر بچوں کے سامنے جھگڑا کرتے ہیں، ایک بات یاد رکھنا، بچوں کو باپ سے زیادہ فطری طور پہ ماں سے پیار ہوتا ہے۔ جب باپ روز روز جھگڑا کرتا ہے ماں سے تو بچوں کو ایسا لگتا ہے یہ ظالم ہے، اور بچوں کے دل کے اندر ایک غیر شعوری طور پر باپ کے لیے نفرت کی آگ پیدا ہوتی رہتی ہے، باپ کی عقیدت اور محبت ختم ہوتی رہتی ہے، اور ماں کی عقیدت مزید پروان چڑھتی رہتی ہے۔ اور ایک وقت آتا ہے جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اولاد کو باپ میں کوئی دلچسپی نہیں رہتی، یہ کہہ کر کہ اس نے ہماری ماں پہ بہت ظلم کیا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کے سامنے اپنی اولاد اور بیوی سے کبھی جھگڑا نہ کیا کرو، اور میں تو کہتا ہوں جھگڑا ہی مت کرو، اس لیے کہ ذات کے لیے لڑنا کتوں کا کام ہے، انسان کا کام نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نہیں لڑتے تھے، سنت ہے، بیوی کو منانا سیکھو، بیوی سے لڑنا مت سیکھو۔